نیک اعمال اختیار کرنے کا اور اچھے اچھے کام کرنے کا دنیا میں تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ ان کا دل مضبوط رکھیں اور ان کا دل قوی رکھیں، اور نیز اللہ تعالیٰ اس کو اپنی معیت کی دولت بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کسی کے ساتھ ہو جانا، کسی کا مددگار بن جانا، کسی کے ہمراہ ہو جانا، اس کو ہم ایک چھوٹی سی مثال سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص بالکل ہی بے یار و مددگار ہو، اس کے اپنے بھی پرائے ہو چکے ہوں، اسے کوئی خیر خواہ ہمدرد نہ ہو، ہر طرح سے وہ بدحال ہو، دشمنوں کے شر سے پریشان حال ہو، ایسے وقت میں اگر بادشاہ وقت کہے کہ بھئی میں تیرا ساتھی ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، چل آگے، گھبرا مت بالکل بھی، میں سب کو دیکھ لوں گا، تو دیکھو وہ شخص جو بالکل ہی بے یار و مددگار تھا، دشمنوں کے شر سے خوف زدہ تھا، ذرا سا بادشاہ وقت نے اس سے یہ کہہ دیا کہ بھئی میں تیرے ساتھ ہوں، گھبرا مت، تو جیسے اس کو تسلی ہو جاتی ہے، بے فکر ہو جاتا ہے، بے غم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ دنیا کے بادشاہ کی کیا حیثیت، وہ تو خود محتاج ہے، وہ کسی کیا مدد کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ نہ ہو۔ لیکن ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے، اسی طرح یہاں سمجھ لیں کہ نیک کام کرنے والے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی تابعداری اختیار کرنے والے کے لیے اس آیت میں جو میں ابھی پڑھوں گا انشاءاللہ دو بڑے بڑے فائدے بیان فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے دیتے ہیں کہ بھئی اس کے دل کو مضبوط رکھو، تھام کے رکھو، اس کے دل کو قوی رکھو، کیونکہ جتنا دل مضبوط رہتا ہے آدمی بڑی بڑی مصیبتوں میں پار ہو جاتا ہے، بڑے بڑے صدمات غموم سب اس کے لیے ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر دل کمزور ہو، دل ہی اسے کیا کہتے ہیں ضعیف ہو، تو معمولی باتوں سے ڈر کر اس کا حال خراب ہو جاتا ہے۔ تو ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے نیک کام کرنے والوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ ان کے دل کو مضبوط رکھو اور قوی رکھو۔ دوسرے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ہمراہی کی نعمت عطا فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ بس جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو جائے تو اور اردو کے مسئلے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، تو جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو ہر چیز اسی کی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ پاک نے یہ دو فائدے بیان فرمائے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار یہ حکم دیتے تھے فرشتوں کو کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم ثابت قدم رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہمراہی کسی کو مل جانا یہ کوئی معمولی فائدہ نہیں ہے، بہت ہی بڑا فائدہ ہے۔ یوں سمجھو ہر مشکل حال ہے پھر اس کی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہیں اور اس کے مددگار ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بذریعہ اپنے ملائکہ اس کے دل کو قوی اور مضبوط بھی رکھتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دشمنوں سے لڑائی کے دوران بھی اور دیگر مصائب و آلام میں بھی اللہ تعالیٰ کے تابعدار بندوں کا دل مضبوط رہتا ہے۔ جسمانی طور پر تکلیف سے تکلیف آتی ہے اور ہوتی ہے، غم کی باتوں سے غم ہوتا ہے، لیکن ان کا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی وجہ سے اور گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اور نیک کاموں کی وجہ سے ایک تو ان کا دل مضبوط رہتا ہے، وہ صبر و تحمل کے ساتھ ہمت مردانہ کے ساتھ مصائب کا مقابلہ کرتے ہیں، مصیبتوں پریشانیوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کا دل قوی رہتا ہے۔ ایسی پریشانی نہیں ہوتی جیسے دوسروں کو ہوتی، اور پھر ان کے نیک اعمال اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال رہتی ہے۔ اور یہ دو فائدے بھائی کسی کمزور سے کمزور انسان کو بھی حاصل ہوں تو وہ تو فتح یاب ہے، اور نہیں تو بڑے سے بڑے طاقتور کو بھی اگر اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل نہ ہو اور ملائکہ کی جانب سے ان کے دل کو تقویت نہ ہو تو وہ بھی صفر ہے۔ ہمارے زمانے میں اللہ پاک نے دیکھو اس کی مثالیں دکھلا دی۔ افغانستان جو دنیا میں مالی اعتبار سے بھی، معاشی اعتبار سے بھی، جنگی اعتبار سے بھی، ہر لحاظ سے سب سے زیادہ کمزور ملک تھا۔ پہلے برطانیہ نے اس کے اوپر حملہ کیا اور اسے فتح کرنے کی کوشش کی، جبکہ جس زمانے میں اس نے اس کو فتح کرنے کی کوشش کی وہ دنیا کی سپر طاقت تھی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، یہ ویسے کے ویسے آزاد رہے۔ پھر روس کو سوچی کہ میں کسی طریقے سے افغانستان پہ قبضہ کر لوں اور وہاں سے پاکستان کی بلوچستان پہ قبضہ کر کے میں گرم سمندر تک اپنا قبضہ کر لوں۔ اس نے افغانستان پہ حملہ کیا اور 10-12 سال اس نے وہاں پر سر توڑ کوشش کی، آخر خود ہی پارا ہو گیا، حالانکہ دنیا کی سپر طاقت کہلاتا تھا۔ پھر اس کے بعد امریکہ کو جوش اٹھا اور اس نے نہ صرف اکیلے بلکہ 20-22 ملکوں کو اپنے ساتھ ملا کر اس انتہائی کمزور
ملک پر حملہ کیا اور حملہ کر کے یہ دعویٰ کیا کہ 1 مہینے میں ہم یہ امن و امان قائم کر دیں گے۔ 20 سال کے بعد بھی اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ آخر کار دم دبا کر بھاگنا پڑا اور ایسی ذلت کے ساتھ یہاں سے گیا، اور دنیا میں ایسی اس کی ذلت اور رسوائی ہوئی کہ شاید کسی اور کی نہ ہوئی ہو۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد طالبان کے ساتھ تھی۔ یہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے تھے، اللہ کے دین کے خاطر، اسلام کے خاطر اور اسلامی حکومت کی بحالی کے خاطر یہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے۔ اور اسلام میں جہاد تو ایسا ہے جیسے کہ پہاڑ کی چوٹی، تو یہ نیک کام تھا۔ سارے علماء کا فتویٰ ہے کہ یہ شرعی جہاد تھا، تو یہ سب مجاہد تھے، اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا، تن من دھن قربان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو بھی مضبوط رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے دشمن ہی کی پاس سے اسلحے کی مدد پہنچا دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان مٹھی بھر مجاہدین کی ایسی مدد فرمائی کہ امریکہ اپنے حواریوں کے ساتھ شکست کھا گیا اور بدترین شکست سے دوچار ہوا۔ روس بھی شکست کھا گیا اور وہ بھی پارا پارا ہو گیا، برطانیہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اندازہ کر لو، تو جہاں اللہ تعالیٰ کا نام ہوگا، جہاں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور تابعداری ہوگی اور اس کے حکم پر عمل ہوگا، تو وہاں انہیں کے ساتھ چاہے ظاہر میں کتنے ہی کمزور اور کیسے ہی نہتے اور معاشی اعتبار سے کیسے ہی کمزور ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد جس کے ساتھ ہو، تو جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ www.darsequran.com